السلام علیکم دوستو۔ پاکستان میں زمینی سانپوں کی 300 اقسام پائی جاتی ہیں۔ دوستو یوں تو پاکستان میں کئی ایسے جانور ہیں جو زہریلے ہوتے ہیں، لیکن ان میں سانپوں کی ایک الگ ہی جگہ ہے۔ یہ ایک ایسا جانور ہے جو ہر علاقے میں پایا جاتا ہے، جیسا کہ ریگستان، جنگل اور سمندر میں بھی، اور یہ انسانوں کی جان کے دشمن بھی مانے جاتے ہیں۔ ایک ریسرچ کے مطابق ہر سال سانپ کے کاٹنے سے کئی لوگوں کی موت ہو جاتی ہے۔ ویسے تو پاکستان میں بہت سے زہریلے سانپوں کی نسل پائی جاتی ہے، لیکن اس ویڈیو میں آپ کو چند زہریلے سانپوں کے بارے میں بتانے والا ہوں جو پاکستان میں سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں اور جن کے کاٹنے سے سب سے زیادہ موتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ رسل وائپر۔ کیا آپ جانتے ہیں رسل وائپر دوسرے سانپوں کی نسبت زیادہ زہریلا ہوتا ہے؟ یہ زیادہ تر سندھ اور پنجاب میں پایا جاتا ہے۔ یہ رسل وائپر دنیا کے سب سے تیز حملہ کرنے والے سانپوں میں سے ایک ہے۔ یہ سانپ سائز میں تو چھوٹے ہوتے ہیں، پاکستان میں سب سے زیادہ زہریلے سانپوں میں سے ایک ہے۔ یہ زیادہ تر سندھ اور پنجاب میں پایا جاتا ہے اور اس سانپ کی نسل کراچی سے خیبر تک پھیلی ہوئی ہے۔ رسل وائپر زیادہ تر پہاڑی علاقوں میں، ساحلی علاقوں اور میدانی علاقوں میں زندہ رہتا ہے۔ رسل وائپر کی لمبائی 0.7 سے لے کر 1.3 میٹر کے لگ بھگ ہوتی ہے اور اس کے بڑے دانت اور چھوٹی دم ہوتی ہے۔ یہ گہرے بھورے، پیلے اور بھورے سرمئی رنگ میں پایا جاتا ہے۔ یہ رات کے اندھیرے کا جانور ہے اور عام طور پر دن کے وقت سست رہتا ہے۔ رات کے وقت رسل وائپر زیادہ تر پھرتیلا ہوتا ہے اور پرندوں، چوہوں اور دیگر چھوٹے چوہوں کو کھاتا ہے۔ یہ سانپ جب کاٹتا ہے تو زہر خارج کرتا ہے اور 270 ملی گرام تک زہر کا اسپرے کر سکتا ہے۔ ایک انسان سانپ کے کاٹنے سے کم از کم 40 ملی گرام زہر کی خوراک کے ساتھ الٹی اور مسوڑوں سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے اور گردے فیل ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کی موت ہو جاتی ہے۔ انڈین کوبرا۔ یہ سانپ پاکستان میں ایک عام سانپ ہے اور تقریباً ہر علاقے میں پایا جاتا ہے۔ شمال مغربی پاکستان سے بلوچستان تک 2 ذیلی اقسام میں پایا جاتا ہے۔ ہندوستانی کوبرا کو پاکستان میں شیش ناگ یا کالا ناگ بھی کہا جاتا ہے اور یہ ایک لمبی نسل ہے جس کی لمبائی اوسطاً تقریباً 1.9 میٹر سے لے کر 2.4 میٹر تک ہوتی ہے۔ کوبرا کا رنگ پیلا اور بھورا ہوتا ہے اور دوسرے سانپوں کے برعکس دن یا رات دونوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ عام طور پر گھروں، کھنڈروں اور کھیتوں میں شکار کے دوران پایا جاتا ہے اور یہ صرف اس وقت حملہ کرتا ہے جب اسے خطرہ محسوس ہو یا اچانک حرکت کا احساس ہوتا ہے۔ اس سانپ کو پاکستان میں بڑے پیمانے پر سانپوں کے ذریعے پکڑا جاتا ہے جو مالیاتی مقاصد کے لیے کوبرا اور منگوس کے درمیان لڑائی کا میلہ بھی لگاتے ہیں۔ ہندوستانی کوبرا حرکت میں بہت تیز ہوتا ہے اور اس میں انتہائی زہر ہوتا ہے۔ یہ سانپ عام طور پر کئی بار کاٹتا ہے اور اپنے شکار کو چبا بھی سکتا ہے۔ ہندوستانی کوبرا کے کاٹنے کی علامت چند منٹوں کے بعد شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد سانس لینے میں خلل اور نبض کی تیز رفتاری جیسے اثرات ظاہر ہوتے ہیں جو بالآخر انسان کو کوما کی طرف لے جاتے ہیں۔ ساس کلڈ وائپر۔ یہ سانپ عام طور پر بلوچستان میں مکران کے ساحل پر واقع جزیرہ استولا میں پایا جاتا ہے۔ یہ نسبتاً چھوٹا سانپ ہے جس کی اوسطاً لمبائی 0.4 سے لے کر 0.6 میٹر ہے۔ یہ سانپ بھی حملہ کرنے والے سانپوں میں سے ایک ہے۔ ساس کلڈ وائپر۔ اس کا سر چوڑا اور تیر کی شکل کے نشان ہوتے ہیں۔ یہ سانپ کئی قسم کے رنگوں میں پایا جاتا ہے جن میں سفید، سرمئی، زرد مائل، سفید، ہلکا گلابی، بھورا اور گہرا سرمئی شامل ہیں۔ یہ سانپ گرمیوں میں رات کو زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے اور سردیوں میں زیادہ تر نظر آتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے زہریلا سانپ ہے جس کی انتہائی زہریلی پیداوار 250 ملی گرام تک ہوتی ہے۔ اس نسل کے سانپ اس وقت تک اپنے شکار کا پیچھا کرتے ہیں جب تک کہ وہ کاٹ نہ لیں۔ یہ پرندوں، چوہوں، مینڈکوں اور مرغی کو کھاتا ہے اور عام طور پر انسانوں سے دور رہنے کو ترجیح دیتا ہے۔ یہ سانپ ہندوستانی کوبرا کی طرح ساس کلڈ وائپر کے کاٹنے کے نتیجے میں نبض کی تیز رفتاری اور سانس لینے میں دشواری پیدا ہوتی ہے جو کہ انسانوں کو کوما کی طرف لے جاتی ہے۔ انڈین کریٹ سنیک۔ یہ ایک اور زہریلا سانپ ہے جو عام طور پر پاکستان میں پایا جاتا ہے۔ ہندوستانی کریٹ جسے سنگچور کے نام سے بھی جانا جاتا ہے افغانستان، ہندوستان، نیپال اور سری لنکا کا بھی مقامی نسل کا سانپ ہے۔ پاکستان میں انڈین کریٹ سانپ پنجاب اور KPK سے لے کر سندھ اور بلوچستان تک پورے ملک میں پائی جاتی ہے۔ اس سانپ کی لمبائی 1.8 میٹر ہوتی ہے اور اس کا سر بیضوی شکل کا ہوتا ہے اور اس میں کاٹنے کا رجحان بہت کم ہے۔ اگر
अगर ये सांप किसी इंसान को काट ले और जहर का असर 70% से ज्यादा हो जाए तब ये इंसान की मौत का सबब बन सकता है। दूसरे सांपों की तरह हिंदुस्तानी क्रेट स्नेक भी चूहों, मेंढकों और छिपकलियों को खाते हैं। इंडियन क्रेट स्नेक का जहर नेरोटॉक्सिन के साथ इंतहाई असरअंदाज है जो जिस्म को मफलूज कर सकता है, क्योंकि ये आमतौर पर रात को काटता है और नींद में भी इंसान को मफलूज कर सकता है, जिससे इंसान की मौत हो जाती है। दोस्तों, अक्सर सांप के काटने पर लोग झाड़ फूंक वगैरह के लिए इधर उधर भागते हैं, जिसकी वजह से वक्त पर एंटी सीरम ना लेने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। अगर कभी भी आपके आसपास या आपको सांप काट ले तो फौरन से उसकी पहचान करें और अपने करीबी हॉस्पिटल जाकर एंटी सीरम इंजेक्शन जरूर लें और कमेंट में बताएं क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के ऑल नोटिफिकेशन को दबा दें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।